اور اس غیرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ میرے بھی وہ دشمن ہیں اور تمہارے بھی وہ دشمن ہیں۔ یہ آیت بھی یہود کے لحاظ سے ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے آج کے جو معاملات ہیں ان کے لحاظ سے اس وقت فرما دیا کہ یہ تم سے دوستی کرنا چاہیں گے، یہ تمہارے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن تمہیں میرا یہ حکم یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ تمہارا قرآن نہیں مانتے تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ تمہارے رسول علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تو تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جتنا بھی تمہیں لالچ دیں کہ ہم اتنی گرانٹ دیں گے، ہم اتنی تجارت میں تجھے اس قدر اپنی طرف سے چھوٹ دیں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا تلقون الیہم بالمودہ، تم ان سے پیار کرنا چاہتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے پاس آنے والے حق کو قبول ہی نہیں کیا۔ یعنی وہ جو تمہارے پاس حق ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، قرآن مجید، وہ تو نرم نہیں ہوئے کہ اس کو تسلیم کریں، اور تم جو ہو تلقون الیہم بالمودہ، ان سے پیار کی باتیں کرتے ہو۔ یعنی صرف ان سے دوستی کا آغاز اگرچہ وہ قبضہ نہ کیے ہوئے ہوں، قرآن نے تو وہ بھی حرام قرار دیا، اور انہوں نے اب قبضہ کیا ہے مسلمانوں کی سرزمین پہ، اور فلسطینیوں کی 3 نسلیں انہوں نے شہید کی ہیں، اتنا ظلم کیا ہے۔ اسرائیل مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اب یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں ان سے پیار کا شوق ہے، محبت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہو، حالانکہ انہوں نے تو حق تسلیم نہیں کیا، تو تم ہرگز ان کو دوست نہ بناؤ۔ ایک نہیں کتنی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی امریکہ اور اسرائیل آپس میں دوست ہیں، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی دی خبر کیا جھوٹی ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ۔ تو کیا ان عرب حکمرانوں کو ان آیات کا ترجمہ نہیں آتا جو خود عربی ہیں؟ تو کیوں قرآن کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے؟ اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی بغاوت قرآن سے کی جا رہی ہے، اللہ سے کی جا رہی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت فرما دیا تھا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ انہی میں سے ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ میرا سوال ہے، کیا اسرائیل کو تسلیم کرنا دوستی نہیں ہے؟ دوستی ہے، اور دوستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چھوٹا جرم نہیں ہے کہ جو ان سے دوستی کرے گا ہم اسے مسلمان شمار نہیں کریں گے، ہم اسے یہودی شمار کریں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائے۔ یہ ایک علیحدہ وعید ہے کہ آپس میں مسلم ممالک ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور ادھر امریکہ اور اسرائیل سے
خیر کی توقع رکھتے ہیں، حالانکہ ان سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں مزید وضاحت ان آیات کی اور آپ نے اپنے آخری خطاب کے اندر فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری وقت نکالنے کی بات کر گئے۔ خیبر سے تو اس وقت بھی ان کو بحیثیت کرایہ دار کے مزارعین کے رکھا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کو نکالا، اور ان سے یہی تھا کہ جب تک تم یہاں ہماری شرائط مانو گے اس وقت تک رہو گے، اس کے بعد سرزمین عرب جو ہے وہ یہود سے پاک کر دی جائے گی، اور پھر انہیں نکالا گیا باقاعدہ۔ اس پر انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے اور تم اٹھا رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کے دشمنوں، مجھے لفظ یاد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سارا مناظرہ بخاری شریف میں ہے۔ فرمایا جب سرکار نے فرمایا تھا یاد کرو اس وقت کو جب تمہاری اونٹنیاں تمہیں لے کے یہاں سے نکلیں گی اور دور جا کے تمہیں کوئی ٹھکانہ ملے گا۔ فرمایا میں سرکار کے غیب کی یہ خبر آج بھی یاد رکھے ہوئے ہوں۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کے ساتھ مناظرہ ہو یا کسی کے ساتھ تو اسی فکر پہ کیا جا سکتا ہے جسے اہل سنت کہا جاتا ہے، ورنہ اس دن یہود مناظرہ جیت جاتے۔ اگر یہ ہوتا کہ ان کو تو کل کی خبر ہی نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو کل کی خبر، پرسوں کی خبر، قیامت تک کی خبر، یہ سب کچھ ان کے سامنے یوں ہے جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کا حوالہ دے کر ان کو نکالا کہ سرکار تو تمہارے نکلنے کی خبر دے کے گئے ہیں، اور پھر حکم بھی دے دیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ تو آج کس منہ سے انہیں خود دعوت دی جا رہی ہے کہ تم عرب میں آ جاؤ، جب سرکار فرما کے گئے کہ میری امت قیامت تک کے لیے جزیرہ عرب ان سے پاک رکھو، یہود سے